آپ کرک سے لاہور کب آئے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو جو ایک انگریزی کہاوت ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, پریکٹس کر کے آپ کسی بھی چیز میں جو ہے نا آپ ایکسل کر سکتے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کنسسٹنسی رکھیں, صبر کریں تو آپ کو آپ کے نتائج ملتے ہیں. کوہاٹ اور بنوں کے درمیان ایک ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کرک. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, یقین کریں. اور مجھے چائنیز بھی اچھی آتی ہے, فرینچ بھی مجھے اچھی آتی ہے, یہ بھی میں نے سیکھی ہے. میں ایسا کیا نیا کچھ کروں جو کہ میرا دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو. اب ہمارے ریسٹورنٹ کی 125 پلس آئٹمز ہے جو پاکستان کا لارجسٹ بوف ہے, جس کو میں کلیم کرتا ہوں. السلام علیکم, میں ہوں سلمان خان. پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور اللہ نے اس ملک کو بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارے پاس نہ صرف خوبصورت علاقے ہیں, ہر طرح کا موسم ہے, بلکہ بہترین ہسٹری, کلچر اور شاندار قسم کے لوگ ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کی بات کریں تو ہمارے لوگوں کو اللہ نے ایسا پوٹینشیل دیا ہے, ایسی بے تحاشا ہمیں پاکستان میں اسٹوریز دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں انسپائر کرتی ہیں, جو اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آئے, جنہوں نے اپنا محنت کا لوہا بنوایا اور پوری دنیا کو انسپائر کیا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک ایسی ہی سکسیس سٹوریز کی سیریز شروع کرنے جا رہا ہے جس میں ہم آپ کو ایسے بے تحاشا پاکستانی بزنس مین, ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایکسل کیا اور اپنا ایک نام بنایا. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی سکسیس سٹوری ہم جانیں گے. ان کا تعلق ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری سے ہے. یہ پاکستان کی آل پاکستان ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ٹورزم ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. لاہور کے حوالے سے بات کریں تو لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے بھی یہ صدر ہیں, اور روز پیلس ہوٹل کے نام سے ان کی اپنی ہوٹل کی چین ہے, ریسٹورنٹس ہیں, جمز ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ان کو کہیں سے آپ کہہ لیجیے وراثت میں نہیں ملی تھی. انہوں نے محنت کی, کرک سے لاہور آئے, یہاں پر ہوٹل انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں گلریز خٹک صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہمیں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ آپ کا. نہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ قیمتی وقت نکال کر آئے, اور آج ہم آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ جاننا چاہیں گے. تو آپ کا تعلق کرک سے ہے؟ جی بالکل, میرا تعلق کرک سے. اور آپ کرک سے آئے لاہور, اور لاہور میں آپ نے اپنی ایک ہوٹل کی امپائر بنائی. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کرک میں آپ کرک سے لاہور کب آئے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میں 1994 میں میٹرک کی, اور وہاں پہ چونکہ میرا تعلق ہے, پہلے میں وہ بتا دوں, یہ کوہاٹ اور بنوں کے درمیان ایک ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کرک, جو کہ ایک ہل اسٹیشن ہے آلموسٹ. تو ویسے تو معدنیات سے مالا مال ہے, خاص طور پہ تیل کے ذخائر وہاں پہ بے تحاشا ویلز ہیں, تو وہاں سے میرا تعلق ہے. لیکن انتہائی پسماندہ میرے گاؤں میں اور پھر میرے گھر میں آج بھی بجلی نہیں ہے. اچھا, آج بھی بجلی نہیں ہے. میں نے خود لالٹین کی روشنی میں اپنی تعلیم کو جو ہے مکمل کیا, اور پھر میں لاہور آ گیا. نہ وہاں پہ سڑک ہے, یعنی کوئی آپ بلکہ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں, ہم بھی ایک چاند کا ٹکڑا ہے, میں وہاں رہتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ بھی بجلی, پانی, گیس. تو ابھی بھی آج بھی میرے گاؤں کا نام متوڑ ہے, آپ گوگل کر سکتے ہیں. چونکہ میں خود IT سے بلونگنگ ہے تو میں نے اس کو مارک بھی کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. سڑک بھی اپنی مرضی, اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے بنوائی ہے, وہ بھی کچی سڑک ہے. ٹھیک ہے. جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ سڑک بھی بہہ جاتی ہے پانی کے جو ندی نالے ان کے ساتھ, پھر دوبارہ تیار کرتے ہیں, پھر بارش ہوتی ہے تو پھر کبھی ہم اللہ کی نعمتوں سے لڑتے ہیں, کبھی اس کو پانے کے لیے لڑتے ہیں, اور کبھی اس کو کھونے کے لیے لڑتے ہیں. اچھا, یہ جنگ اور سفر یہ آج بھی جاری اور ساری ہے. اچھا, تو آپ نے بتایا کہ لالٹین. جی بالکل, لالٹین کی روشنی میں, اور وہ بھی میں بڑے مزے کی بتاؤں کہ عصر کے وقت والدہ میری, وہ ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے لالٹین کے جو شیشہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے, اسے فلالین کہتے ہیں غالباً, شاید مجھے بھول جائے. وہ ایک رنگ برنگا سے ایک کپڑا ہوتا ہے, لیکن بڑی سافٹ قسم کا ہوتا تھا. تو وہ اس کے ساتھ عصر کے وقت اس نے وہ لالٹینیں نکالنی, ان کے شیشے کو صاف کرنا, تو تاکہ جب رات کو ہم پڑھیں تو اس وقت وہ دھندلا پن نہ ہو. کیونکہ اگر وہ 2 دن اگر وہ چل جائے لالٹین, تو اس کے جو دھواں ہوتا ہے نا اپنا جو کیروسین آئل کا, تو وہ شیشے کو انتہائی دھندلا کرتا, بلکہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اور انجوائے نہیں کر سکتے, آپ کو روشنی بھی صحیح نہیں آئے گی. اور کبھی اور اچھا, وہ شیشے کی حفاظت اپنی اولاد سے زیادہ کرنی پڑتی ہے, یقین کریں. کیونکہ اس وقت یہ نایاب ہوتے تھے شیشے, اور مہنگے ہوتے تھے, غربت ہوتی تھی, تو وہ شیشے کو توڑنے
سے بھی بڑا کہ یہ ٹوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو بالکل جی. آپ اس لالٹین کی روشنی میں پڑھتے تھے اور کتنے بہن بھائی تھے فیملی کا؟ 4 بھائی اور 2 بہنیں میری. اچھا. اور آپ کا نمبر کون سا؟ میں سب سے بڑا تھا. سب سے بڑے. تو پھر آپ کو یہ ڈائریکشن کس نے دی کہ بھائی لاہور جاؤ؟ ہاں میں جی بالکل. میں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ وہاں پڑھے ہیں. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, جب میں نے میٹرک کیا واز اے ٹاپر آف مائی ڈسٹرکٹ, تو میں نے کہا جی میں نے وہاں جانا ہے. اور اسکول آپ کے گاؤں میں ہی تھا؟ ہاں جی. تو نہیں, وہ بھی کوئی 3 گھنٹے کے فاصلے میں تھا. یعنی صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکل جاتے تھے پیدل, اور تاکہ صبح 8 بجے وہاں اسکول پہنچ جاتے تھے. 3 گھنٹے کا تقریباً سفر تھا جو پیدل جہاں پہ ہم میٹرک تھے. تو والدہ کو میں نے کہا جی میٹرک کرنے کے بعد میں نے لاہور جانا ہے, تو وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا ہے. اب میری والدہ سمجھتی گورنمنٹ کالج جو ہمارے جس میں گورنمنٹ اسکول تھا اسی طرح کا گورنمنٹ کالج ہوگا, کوئی ٹاٹو والا اسکول کالج ہوگا. تو وہ میری والدہ نے کہ یہاں پہ ڈگری کالج ہے کرک میں, تو اب وہاں لے لو, وہ تو اس سے بڑا ہوگا نا. ان کا خیال تھا ڈگری ساتھ ورڈ ہے. تو میں بڑی کوشش کرتا تھا سمجھانے کی, مگر بے سود. تو خیر پھر بڑی مشکل سے مجھے یاد ہے کہ 310 روپے میں زیادہ سفر لے کے والدہ سے روانہ ہوا تھا 6 سپٹمبر 1994 کو لاہور کے لیے. اچھا. اور وہ دن اور آج کا دن. واہ واہ واہ. اور لاہور آ کے پھر آپ نے کیا کیا, مطلب گورنمنٹ کالج لاہور؟ جی بالکل, میں داخلہ مل گیا. وہ میں نے بالکل, چونکہ میں میرٹ پہ تھا, میرے وہاں کا ٹاپر تھا, تو لیکن پشتو آتی تھی, اردو نہیں آتی تھی. تو بڑی پرابلم ہوئی پہلے 2 3 4 ماہ. کتاب والی اردو پڑھی ہوئی تھی کہ وہ بھی میں مذکر اور مؤنث کو مکس کر دیتا تھا, اور بلکہ بچے جو میرے ہم کلاس فیلوز تھے وہ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے, کیونکہ میں مؤنث اور مذکر کی تشخیص سے ہی نہیں کرتا تھا. میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ویلی مجھے پشتو آتی تھی. اور تو میرے نام بھی لڑکوں نے رکھے ہوئے تھے, کوچا, لاکا, جو بھی نہیں کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اب تو آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں ایسا لگتا ہے شاید آپ کو پشتو آتی ہے. اچھا, یہ جو اچھی اردو بولنے کا ہے, یہ بالکل میری والدہ نے مجھے ایک بات بتائی تھی بچپن میں ہی کہ انسان 2 وجہوں سے ہی کامیاب ہوتا ہے, اور 2 وجہوں سے ہی انسان کچھ چیزیں سیکھتا ہے, ایک غیرت اور ایک شوق. تو میرا سننے والے ناظرین کو, تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے, اس بات کو ضرور اپنے بچوں کو بتائیں. میری سکسیزفل سٹوری کے پیچھے میری والدہ کی یہ کہی ہوئی ایک بات بھی, بہت ساری باتوں میں سے ایک بات بھی تھی کہ ہمیشہ انسان جو کچھ آگے لائف میں کرتا ہے سیکھتا ہے اس میں غیرت ہونی چاہیے, یا آپ میں یہ نہیں, یا غیرت ہونی چاہیے اور یا شوق ہونا چاہیے, تیسری اور کوئی وجہ نہیں ہے بس. واہ واہ واہ, بہترین. تو یہ بھی مجھے غیرت آ گئی کہ یار لوگ مجھے, میں چونکہ I was ویری ویل انٹیلیجنٹ گائے, لیکن مجھے اردو نہیں آتی تھی. پرابلم اردو لینگویج میں تھا. تو میں یہ ہمیشہ بلکہ کہتا ہوں کہ انگلش ناٹ اے انٹیلیجنسیا, یہ اس کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے, یہ ایک ٹول ہے. تو پھر میں نے اردو بھی ایسے ہی سیکھی کہ میں ہاسٹل کے چھت پہ چلا جاتا تھا, اور میں مثلا لڑکے نے کہا یا کتھے یا کہاں, تو میں نے وہ پنجابی, اور چونکہ میرے ساؤتھ پنجاب کے لڑکے تھے میرے ہاسٹل میں, میرے فیلوز, تو میں کنفیوز ہوتا تھا. تو ہر وقت ایک لفظ کو لے کے میں نے 50 100 1000 دفعہ گردانیں کرنی, کہاں 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 کہاں, کیسے کیسے کیسے. تو اس طرح کر کے پھر میں نے اپنے اردو کا ایکسنٹ بھی ٹھیک کیا. پھر جب اردو بہتر ہوئی پھر پتہ لگا پنجابی بھی یہاں ہونا بہت اچھا جی. تو پھر میں نے کتھے 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 کہنا شروع کر دیا. پھر پتہ لگا کہ نہیں, پنجابی کے بھی 2 ڈفرینٹ ایکسنٹ ہیں, تو فیصل آباد والے اور کہتے ہیں اور لاہور والے اور. پھر تو یہ ایک اور جو انٹرسٹنگ بات میرے خیال سے ہمارے ویورز کو دیکھنی چاہیے کہ وہ جو ایک انگریزی کہاوت ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کر کے آپ کسی بھی چیز میں جو ہے نا آپ ایکسل کر سکتے ہیں, زبانیں سیکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ نے پریکٹس سے جو ہے اپنی یہ کمیاں دور کی. سر میرا ایمان کی حد تک یہ ماننا ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, یقین کریں. اور مجھے چائنیز بھی اچھی آتی ہے, فرینچ بھی مجھے اچھی آتی ہے, یہ بھی میں نے سیکھی ہے. جب میں نے سوچا اگر میں اردو سیکھ سکتا ہوں ایک پشتو والا بندہ, تو یہ تو باقی تو کیا کہتے ہیں شاعری کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ مطلب یہاں آئے تعلیم کے لیے. میں نے ہوٹل انڈسٹری کا سلسلہ. ہاں, میں نے ماسٹر کیا, اور میں نے ماسٹر جب کیا اس سے پہلے ہی میں ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کرتا رہا. تو اس وقت انٹرنیٹ کیبل کا ایک وقت تھا, وہ بڑا چلا کہ جی یہ ہونا چاہیے. پھر میں نے ایک ایریے میں گلدست ٹاؤن, وہاں پہ میں نے 5 سال میں نے وہ بزنس کیا بڑے اچھے لیول پہ. پھر میں نے سیل کر دیا. 2005 میں پھر میں ہوٹل لائن میں آ گیا. 2005 سے لے کر آج تک پھر اسی کو ہی. مطلب جب آپ آئے, مطلب ایک بڑے بیکورڈ علاقے سے تھے, لاہور آئے, اور لاہور آ کے پھر زیادہ آپ کے پاس تھا یا ساتھ ساتھ اپنے؟ نہیں بالکل نہیں.
310 روپے وہ ملے اور اس کے بعد میں نے گھر سے پیسے نہیں لیے. تو میں صبح کالج اور شام کو میں کسی ریسٹورنٹ میں کوئی نہ کوئی کام کرتا تھا جس کی عوض مجھے پیسے ملتے تھے. مزدوری کرتا تھا سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں. تو لیکن دوبارہ میں نے پیسے گھر سے نہیں مانگے. ٹھیک ہے. ہاں, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں پیسے مانگوں گا, پھر وہ میرے والد صاحب چونکہ فوت ہو چکے تھے, دیر واز نو پرسن جو مجھے یعنی کہ سپورٹ کر سکتا. تو ظاہر ہے والدہ میری وڈو, ممکن نہیں تھا. تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے پیسے مانگے تو میری والدہ نے کہنا کہ اگلی بس سے واپس آ جاؤ. تو یا ایک یہ ڈر تھا. دوسرا ڈر یہ تھا کہ وہاں پہ گاؤں کے تمام بچے وہ جب میٹرک کرتے تھے تو میٹرک کرنے کے بعد وہ آرمی میں چلے جاتے تھے. اچھا. تو آج بھی ایسے ہی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ نہیں, میں کچھ مزید اچھا بن کر اس ملک کی خدمت کروں. تو شاید یہ وجہ تھی کہ میں خود سے ہی سیلف میڈ بن کر پیسے جنریٹ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا, تاکہ مجھے گھر والے یہ نہ کہہ دیں کہ واپس آ جاؤ اگر پیسے مانگنے ہیں تو. اچھا ماشاء اللہ. وہی یعنی کہ برن دا بوٹس, کشتیاں جلا کر آئے تھے, اور پھر آپ نے سوچا کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس سے منسلک ہوں گے ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے. اور بلا شبہ ٹریڈ سے, بزنس سے سوسائٹی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو پھر آپ نے مطلب اور جاب جب کرنا شروع کی تو اسی سے آپ کو شوق پڑا کہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے اس کی طرف آیا جائے. اچھا, میں نے ڈفرینٹ جابس کی, کافی جابس کی. تو میں نے یہ یعنی پارٹ ٹائم بھی جابس کرتا رہا ڈفرینٹ, اور ساتھ پیرلل بھی. تو میں نے آبزرو یہ کیا کہ جاب جو ہے نا, یہ مجھے جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا میں ہر انسان کی نیچر بھی ایک آپ کے جو سکسیزفل سٹوری اس کے آڑے آتی ہے. تو میں نے دیکھا, میں چونکہ آزاد خیال تھا تھوڑا سا, تو میں نے کہا جو جاب ہے نا یہ میری جو نیچر ہے اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو میں ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کرتا رہا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پوٹینشیل کہاں پہ ہے اور آزادی کہاں پہ ہے اور رائل لائف کہاں پہ ہے. تو پھر میں نے ہوٹل انڈسٹری جوائن کی. تو اس جیسی دنیا میں شاید کوئی اور انڈسٹری نہ ہو. صحیح صحیح, بہترین. تو ہوٹل انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ہوٹل ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا ہمارے لیے انسپائریشن ہے, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں. اچھا, تو پھر ماشاءاللہ آپ نے اپنا جو ہے کاروبار شروع کیا. آپ بظاہر دیکھنے میں, بات کرنے میں تو بڑا آسان لگ رہا ہے. آپ کرک سے آئے, آ کے یہاں پر پڑھتے بھی رہے, ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے رہے, پھر آپ نے اپنا ہوٹل بھی شروع کر لیا. لیکن شروع میں آپ کو کیا کیا چیلنجز آئے اور پھر کس طریقے سے ان چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا؟ ہاں جی. اچھا, میں نے چیز ایک آبزرو کی اور میں دیکھنے والوں کو بھی ایک بات ضرور ایز اے انکریجمنٹ کے لیے اپنی بات شیئر کروں گا کہ جب آپ زندگی میں کوئی چیزیں آپ میں ایسی ہوں جو یونیک ہوں, جس میں معاشرے میں وہ چیزیں کم ہوں, ناپید ہوں, وہ آپ میں زیادہ ہوں. مثال کے طور پر آپ سچ بولتے ہو اور صرف سچ بولتے ہو, اور ایماندار نہیں, انتہائی ایماندار ہوں, ہارڈ ورکر نہیں, بہترین قسم کے ہارڈ ورکر اور سمارٹ ورکر ہوں. تو یہ آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرے گی. ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے, میں سمجھتا ہوں, جو کہ ناپید ہے. تو آپ میں اگر یہ چیزیں زیادہ ہیں نا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی اس سے زیادہ ملے گا. یہ میں کیسے کہتا ہوں, میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی تھی کہ آپ کے دوست ہی آپ کے مارکیٹر ہوتے ہیں. بالکل. یعنی آپ اچھے ہیں, برے ہیں, آپ کے دوست ہی دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ یار وہ کیسا ہے بندہ. تو یہ والی بات آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں کہ اگر آپ ایماندار ہوں گے, ڈیڈ آنیسٹ ہوں گے, اور ہارڈ ورکر ہوں گے, اسمارٹ ورکر ہوں گے, تو یہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. تو کسی بھی وقت آپ کلک کر جائیں گے نا, یعنی تمام ویڈیوز یوٹیوب کی نہیں ہٹ ہوتی, کسی ایک آدھ ہو جاتی ہے. تو جب ایک آدھی ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ پھر وائرل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور ویسے بھی وائرل مارکیٹنگ کہتے ہیں نا, سب سے مضبوط مارکیٹنگ وہ ہے جو کوئی شخص آپ کو کہے کہ جی اس جگہ کا کھانا کھائیں, یا اس ہوٹل کی سروسز اچھی ہیں, یہ پروڈکٹ اچھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کنسسٹنسی رکھیں, صبر کریں, تو آپ کو آپ کے نتائج ملتے ہیں. تو یہ جو نتائج اب آپ کو ملنا شروع ہوئے, اور پھر آپ نے ماشاءاللہ 1 سے 2, 2 سے 3 ہوٹلس, پھر اس کے بعد ریسٹورنٹ, پھر جیمز, اور کافی بزنس جو آپ نے شروع کیے. تو واٹ از ایکچولی یونیک سیلنگ پوائنٹ جس نے آپ کی ان چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا؟ میری جو یو ایس پی ہے, میں نے یہ دیکھا کہ بزنس تو سارے کرتے ہیں اور ہر شخص بہترین کما رہا ہوتا ہے, ارن کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن جب آپ اپنے کمپیٹیٹرز میں جونیئرز ہوں, تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا نیا کچھ کروں جو کہ میرا دوسروں سے ڈیفرنٹ ہو, یونیک ہو, اور زیادہ بہتر آئیڈیا ہو. تو آپ نے دوسروں کی کمزوریاں دیکھنی ہیں کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں. ظاہر ہے جو ان کی اسٹرینتھ ہوگی اس کو تو آپ قابو نہیں پا سکتے, کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ سینئرز ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کی کمزوریاں ڈھونڈنی, ان کی کمزوریاں کیا ہیں اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لینی ہے. مثال کے طور پر
میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا بوفے کس کا ہے. میں اپنے ریسٹورنٹ کی اگر اگزامپل دوں تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو بوفے ہے وہ کس کا ہے. تو میں نے 2-4 مارک کر لیے گوگل پہ, سب کے مینیوز ڈاؤن لوڈ کیے, سب کی آئٹمز گننا شروع کی. تو میں نے دیکھا اچھا سب کی جو ہے نا وہ آلموسٹ 80 سے 90 آئٹمز ہیں ایوریج ریسٹورنٹ کی جو میکسیمم ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو کر دیا ود دا پاسنگ آف ٹائم 125 پلس. اب ہمارے ریسٹورنٹ کی 125 پلس آئٹمز ہے جو پاکستان کا لارجسٹ بوفے ہے جس کو میں کلیم کرتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے, میں نے اسٹاف کو کہا کہ نہیں فلاں ریسٹورنٹ کا زیادہ ہے, فلاں میرے کلیگ کا زیادہ ہے, میں کہتا ہوں ہم فری پیسے کوئی چارج نہیں کریں گے اور ہمیں پروف کر دیں. تو لہٰذا یہ ہماری ہے کہ پاکستان کا لارجسٹ بوفے جو ہے نا وہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے. اچھا میں سرو کیا جاتا ہے. ایک دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو معاشرے کو بھی انگیج کرنا چاہیے. معاشرے کو انگیج ایسے کرنا چاہیے جو حقدار لوگ ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, ان کا خیال کریں. مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا, میں نے یہ دیکھا ریسٹورنٹس میں جا کے اور ڈفرینٹ جگہ جا کے کہ لوگ خاص طور پہ میڈ جو تھی اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں یا گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں, اس کو اچھا کھانا نہیں دیتے جو خود کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے ریسٹورنٹ میں یہ کیا کہ میڈ فری کر دی کہ کسٹمر کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میری میڈ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھی رہے, سائڈ پہ بیٹھ جائے. نہیں, ہم نے یہ کیا کہ ہماری جو آپ کی میڈ ہے وہ فری ہے, وہ ہماری مہمان ہے. ہم نے لیکن ایک شرط رکھی کہ اچھا شروع میں دیکھا کہ میڈ کو سائڈ پہ بٹھا دیتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, سائڈ پہ بٹھا کے جی بوفے کر لے. ہم نے کہا نہیں, وہ آپ کی ٹیبل پہ بیٹھے گی تو فری ہوگی. تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ جڑنا شروع ہو گئے. اب ہمارا یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے اور لوگ بڑا اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہی جو ایلڈرلی لوگ ہیں, میں نہیں ایلڈر نہیں کہوں گا, ایلڈرلی کہوں گا, کہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ بھی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. ان کی وجہ سے ہی ہم آج اس مقام پہ ہیں. تو ان کو بھی میں نے دیکھا کہ لوگ نا گھروں میں اپنے بوڑھوں کو نہیں لے کے جاتے ریسٹورنٹ میں کہ نہیں وہ ان کو ٹھنڈ لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, گرمی لگ جائے گی, دور ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا اصل میں دماغ بھی ہوتا کہ پیسے ضائع ہوں گے, اس نے کھانا تو ہے کچھ نہیں, پیسے ضائع ہوں گے. ہم نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ جو ایلڈرلی ہیں وہ فری ہے ہمارے پاس. صحیح. یعنی کہ آپ اپنی اگر سوچ تبدیل کر لیں اور لوگوں کو کچھ تھوڑا زیادہ دینا, بلکہ سوسائٹی کو, کمیونٹی کو تھوڑا زیادہ دینا شروع کر دیں, اپنے حقوق کے بجائے فرائض پہ نظر رکھیں, تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے, چاہے آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں. ایسا ہی بالکل 100%. آپ معاشرے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ والی انویسٹمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا. صرف پیسے تو نہیں کمانے, پیسے تو ہر شخص کما رہا ہوگا, ہر شخص ارن کر رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریٹرن بھی کرنا چاہیے, اس معاشرے کو آپ کو ریٹرن کرنا چاہیے. اور ایک لوگوں کو موٹیویٹ یعنی انکریج لوگوں کو کریں. آپ جب آپ خود ایک جگہ پہ پہنچ گئے تو دوسروں کے لیے مثال بنے. مثال بننا بہت ضروری ہے. سو دیر از نو راکٹ سائنس. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. تو دیر از نو راکٹ سائنس, یعنی کہ اخلاقیات جو ہیں وہ واقعی میٹر کرتی ہیں بزنس کے اندر بھی. اچھا تو یہ بتائیے کہ اب آگے آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں, پاکستان کی ہوٹل انڈسٹری کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کاروبار کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے, اور اس اونچ نیچ سے آپ کس طریقے سے جو ہے اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو بالکل یہ بات درست ہے کہ معاشرے ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں خاص طور پہ بزنس, اس میں واقعی اونچ نیچ آتی رہتی ہے, چاہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو, چاہے وہ کورونا کے لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو, یا جو آج ٹائمنگ کے حوالے سے بھی کبھی بند کر دیں, کبھی کھول دیں, کبھی ٹائم کم کر دیں, کبھی زیادہ کر دیں. تو یہ بھی ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں, کوئی اس میں دوسری دو رائے نہیں ہے. مگر ظاہر اسی حالات میں آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے اور اچھا کریٹیولی سوچنا ہے کہ اب میں کیا ایسا کروں کہ میں اس پہ افیکٹ کم سے کم ہوں. جو میرا اصل میں آپ کو فکر اپنے سٹاف کی ہوتی ہے کہ یہ لے آف نہ ہو, چونکہ آپ تو خود تو کھا ہی لیں گے, لیکن جو آپ کا سٹاف ہے جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو ان کا کیا بنے گا. تو ہمیشہ اب آپ کو ان کا غم کھایا جاتا ہے کہ یار ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دیں کہ وہ لے آف نہ ہو, وہ پریشان نہ ہو, ان کا سرکل اسی طرح ہی چلتا رہے, وہ افیکٹ نہ ہو. تو یہی اصل میں کامیابی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو یعنی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ایک تو اس میں کریٹیوٹی لانے کی کوشش کریں, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچیں, تو آپ کامیاب ہوں گے. اچھا پھر آپ نے لائن چینج کرنے کا, عام طور پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک ہی کاروبار کی ملٹیپل برانچز, مطلب آپ کہیں اور بھی ہوٹل بنا سکتے تھے, بٹ آپ پھر ہوٹل کے بعد ریسٹورنٹ انڈسٹری میں آئے, اور پھر آپ نے جم بھی اب آپ نے جو ہے وہ کھولنا شروع کیے ہیں. یہ کیوں کیا؟ ہاں یہ میرا کورونا میں ہی یہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس اس مشکل وقت نہیں آیا, نہیں صرف ہم پہ, پوری دنیا میں ہم پہ مشکل وقت نہیں آیا. ہم نے پھر یہ خیال کیا کہ نہیں ایک بزنس پہ آپ کو ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا تو ہم نے کورونا میں یہ دیکھا کہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوئی,
اور پاکستان بھی آف کورس اسی کا حصہ ہے، تو ہم بھی افیکٹ ہوئے. ہم نے پھر یہ سوچا کہ نہیں، آپ کے پاس بزنسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی ایک بزنس پہ برا وقت آ گیا تو دوسرا بزنس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکے، اور اگر دوسرے پہ آ گئے تو تیسرا بزنس آپ کو سپورٹ کر سکے. تو یہی وجہ ہے ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی بزنس کو ایکسپینڈ ہی نہ کریں بلکہ ایک ڈفرینٹ سمت میں لے کے جائیں. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہوٹل ہی چلا سکتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈفرینٹ اس میں اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی کہ ہم اس میں کیسا پرفارم کر رہے ہیں. اور وہ جو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے. جی بالکل. اپنے فائنینسز کو جو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. آپ نے بھی اسی اسٹریٹجی پہ عمل کیا. تھینک یو ویری مچ گلریز خٹک صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور بلا شبہ جن ویورز نے آج آپ کی یہ جرنی جو ہے اس کو ملاحظہ کیا ہے ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور جو جس طرح آپ نے وہ ایک دریا کو کوزے میں بند کر کے بتایا کہ محنت، سچائی، کنسسٹنسی، ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا فارمولہ نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ جو ان کی والدہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ غیرت اور شوق، یہ دو چیزیں جو ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ پا سکتے ہیں. کامیابی ضرور جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی. تو اس طرح کی بتحاشا سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سلمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.